बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अफ़गान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि सानिया 9 मई को उर्स कहूँ या बरसी कहूँ, 1 साल मुकम्मल हो चुका है सानिया 9 मई को। और आज जैसा कि 9 मई है और आप सबको पता है कि 9 मई को क्या हुआ था। फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, इस्टेब्लिशमेंट की रेड को चैलेंज किया गया, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचाया गया, इंतशारी टोले से इंतशार फैलवाया गया। और जिस तरह फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, जिस तरह से ISI के हेड क्वार्टर्स पर हमला हुआ, और फिर जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, और वो नैरेटिव दरअसल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाया जा सके, इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह बदनाम किया जा सके, इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह आवाम के दिलों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जा सके। उसमें वो किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक कामयाबी हुए, और जो उन्होंने किया उसका खमियाजा आज वो भुगत रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो ता क़यामत भुगतेंगे। अब जो देखें 9 मई को जो भी हुआ था उसका एक तसलसल था, और जिस तेज़ी के साथ हुआ, जिस शिद्दत के साथ हुआ, मुझे इसके ऊपर बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास करके हुकूमत से। और हुकूमत से इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब मुझे वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब मिलेंगे तो मैं उनसे भी ये बात करूँगा कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप करते हैं, ये जो आप ढोंग रचाते हैं, और ये जो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर कहते हैं कि जी इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ये किया, ये किसी माफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं है, ये इनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, तो आप इनको सज़ाएँ क्यों नहीं देते? मैं हैरान हूँ इस पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं। मेरा ख्याल था कि शायद वो इस हवाले से कोई अमली कदम उठाएंगे, या इस हवाले से कोई वो जारहाना हिकमत अमली बनाएंगे, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर इस मामले पर कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को कठपुतली साबित किया। अब तक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो एक सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठकर, उसके मनसब पर बैठकर एक संगीन मजाक कर रहे हैं इस रियासत के साथ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, आपने देखी, आपने उसके मेन पॉइंट्स को शायद सुना होगा, मैंने तो बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा कि 9 मई वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो किसी माफ़ी के, किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट पर हमला हुए, वो मुसल्लह जत्था जिसने इस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया, वो मुसल्लह जत्था जिसने इस्टेब्लिशमेंट के रेड को चैलेंज किया, उनसे किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। हम बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते। दैट्स इट, फाइनल डिसीजन। इसका मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला आ गया। अब वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे हैं? 1 साल हो चुका है। मैं हैरान हूँ इस पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ऊपर कि 9 मई जब हुआ था उस वक्त भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। आपको याद है ना, इमरान खान साहब की हुकूमत का जो बकिया टेन्योर था वो पूरा हो रहा था, और इमरान खान ने जो 3.5 साल हुकूमत की है उसके बाद उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई। अदम एतमाद से वो फारुक हुए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? वज़ीर आज़म बनकर 9 मई के ऊपर मट्टी डाल दी, बस मामला ख़त्म। दैट्स इट। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव, उनको ये चाहिए था कि वो बैठकर इस पर फैसला करते कि हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, हुकूमत हर तरह से मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब देगी, इस पर कोई अमली इक़दाम उठाते, इस पर कोई अमली कदम दिखाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पर मट्टी डाल दी। और मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इतने लाइलम थे कि उनको पता भी था कि ये काम उनके अपने जो है वो अपने मुल्क में हो रहा है, या तो ना कि किसी और मुल्क में हो रहा, तो फिर तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये जब काम हुआ, सिर्फ हमने मुज़म्मतें जारी कर दी, हमने मुज़म्मती बयानात दे दिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, और हमने जो है इस मामले पर मट्टी डाल दी। मामला रफा दफा हो गया। अब बैठकर अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दीगर वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नून लीग की तरफ से इस पर मुज़म्मती बयानात आएँ, तो सर वो सिर्फ बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक महदूद होगा। असल काम था आप उनको सज़ाएँ देते। ये 9 मई वाले जो लोग हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो इन असम्बलियों की तौहीन कर रहे हैं, जो इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की तौहीन कर रहे हैं, आप हैरान, मैं हैरान हूँ। वैसे एक शख्स, एक सूबे का वज़ीर आला
ایک صوبے کا ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کا نام ہے علی امین گنڈاپور. اس نے 9 مئی کو کیا کیا؟ اس نے حملے کروائے فوجی تنصیبات کے اوپر. اس نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کروانے کے احکامات جاری کیے. وہ انسٹرکشنز دے رہا تھا, وہ ہدایات دے رہا تھا. اس کو پکڑیں, وہ آزاد دندناتا پھر رہا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حماد اظہر صاحب کدھر ہیں؟ حماد اظہر صاحب کدھر ہیں؟ کسی کو پتہ ہے حماد اظہر صاحب کدھر ہیں؟ آج پوچھا جائے کہ حماد اظہر صاحب جو اس وقت عمران خان کی ہدایات پر یہ سارا کچھ کروا رہے تھے, آج وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. میاں اسلم اقبال صاحب وہ اپنے ٹویٹر ایکس کے اوپر اور اپنے فیس بک پیج کے اوپر بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں قوم کو کہ جی دیکھو جی یہ چور تھے, یہ ڈاکو تھے. حالانکہ میاں اسلم اقبال صاحب خود اس نظام کا حصہ رہے ہیں, اور پہلے وہ کاف لیگ میں رہے, پھر وہ تحریک انصاف میں آئے, اور انہوں نے جو سیاست کی ہے سر وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. میاں اسلم اقبال صاحب اپنے گناہوں پر جو مٹی ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, پہلے تو وہ یہ جواب دیں کہ جو 9 مئی کو انہوں نے کیا, اب وہ بڑے بھاشن دے رہے ہیں کہ جی پولیس نے 4 دیواری کا تقدس پامال کیا, پولیس ہمارے گھر آئی. تو جب آپ نے غلط کام کیا تو پولیس آپ کو پکڑنے بھی نہ آتی؟ یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جرم کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے؟ ایک انسان قتل کرے, ایک ملزم قتل کرے اور اس کو عدالت بری کر دے اور اس کو کہے کہ جی تم اگلی بار بھی قتل کر دو. اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی جو ناکام کوشش ہے یہ تو انہوں نے کی, لیکن حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے رسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے بس مذمتی بیانات. یار میں حیران ہوں کہ 1 سال ہو گیا, ہم 1 سال سے رو پٹ رہے ہیں کہ 9 مئی والوں کو سزائیں دیں. عدالتیں آپ کی ہیں, ملٹری کورٹس آپ کی ہیں, آپ کی جو ملٹری کورٹس ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. سپریم کورٹ پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے تماشا لگایا, اور وہ تماشا یہ تھا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روک دیا جائے. اور اس کے اوپر ایک وکیل صاحب تھے, ان کا لاہور سے تعلق ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا زیادہ, میں اس کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا اس چیز کے اوپر. وہ وکیل صاحب عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی سویلینز کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے قانونی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی, کوئی ایک قانونی اجازت ہی نہیں دیتا اس کی فوجی عدالتوں کی. بھائی جب پہلے آرمی کورٹس بنی تھیں, جب پہلے جو ٹیررسٹ تھے, جتنے دہشت گرد تھے, ان کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا تھا وہ کس حیثیت سے ہوا تھا؟ پہلے جب فوجی عدالتیں بنی تھیں, جب نیشنل ایکشن پلان ضرب ازر آپریشن ہوا تھا, اس وقت فوجی عدالتیں کس قانون اور کس حیثیت کے تحت بنی تھیں؟ اس کے اوپر نہیں بات کرتے. اب جب فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل کریں گی تو جی سویلینز کا استحصال ہو جائے گا. پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ جی ان کو نیچا دکھانے کے لیے ملٹری کورٹس بنائی جا رہی ہیں. یہ اس قسم کی باتیں کی گئی. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مشروط اجازت دی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں, عمر عطا بندیال کے ٹینیور کی بات نہیں کر رہا. عمر عطا بندیال نے تو جو ڈرامہ رچایا تھا, جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا, ان کو پکڑ کے لے کے جایا جا رہا تھا, تو ایک دن بعد ان کو رہائی مل گئی, اور عمر عطا بندیال صاحب ان کو کہتے ہیں دیکھ کر آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور سر ایسے خوشی ہوئی کہ جیسے عمران خان صاحب نے کوئی پتہ نہیں کوئی دریا فتح کر لیا تھا, کوئی عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کوئی بارڈر فتح کر لیا تھا, اور وہ جرم کیا ہوا تھا انہوں نے, اور اس جرم کی بداعش میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ایک ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کو جج یہ کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, تو سر وہ جج جو ہے اس کا مطلب وہ سہولت کاری کر رہے تھے. بندیال صاحب ڈائریکٹلی طور پر عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, اور اپنے جو ہے نا وہ فیصلے سے بتا رہے تھے کہ وہ عمران خان کی پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی کے ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. وہ جج کے طور پر کام نہیں کر رہے تھے, وہ سہولت کاری کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب سے دیکھیں پاؤں بھی پڑ جائیں نا, معافی نہیں ملنے والی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب پاؤں بھی پڑ جائیں تو معافی نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ان کے گناہوں پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. DGISPR نے کہا کیا ہے, آ کر قوم کے سامنے آ کر معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن سر عمران خان صاحب, جن کی پارٹی کے لوگ اور ہمارے کچھ PTI کے دوست جو اب تک یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب تو دیکھو جی کہتے تھے میں تو کوئی ڈرنے والا شخص نہیں ہوں, میں تو کسی طرح بھی نہیں ڈرنا چاہتا, میں تو ڈرنے والا ہوں ہی نہیں, میں تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں, دیکھو جی مجھے کہا جا رہا ہے تو معافی مانگو. اور سر عمران خان خود معافی مانگنا چاہتے ہیں, NRO لینا چاہتے ہیں فوج سے, مفاہمت جو ہے ریکنسیلیشن اس کے تحت وہ چلنا چاہتے ہیں.
پاکستان میں ٹروتھ ریکنسیلیشن کا جو پروسیجر ہے وہ ہمیشہ قائم رہا. ٹروتھ ریکنسیلیشن کے عمل کو آپ جھٹلا نہیں سکتے, اس کو فراموش نہیں کر سکتے. پرویز مشرف کا اقتدار سے راستہ صاف کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ٹروتھ ریکنسیلیشن کے ساتھ آگے بیٹھ کر مفاہمت کی تھی, آگے بڑھے اور مفاہمت کی, اور پرویز مشرف کا اقتدار سے راستہ صاف ہو گیا. پرویز مشرف کو دراصل فارغ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹروتھ ریکنسیلیشن تھی, جو NRO تھا, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, جس کو یہ کہتے ہیں مفاہمت, وہ مفاہمت ہی تھی نا, کہ مفاہمت کے ذریعے نواز شریف اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو بیٹھے اور انہوں نے مشرف کا اقتدار سے راستہ صاف کر دیا, کیونکہ مشرف غیر جمہوری طرز عمل کو فروغ دے رہا تھا اور مشرف 2 نمبر طریقے سے اقتدار پر قابض ہوا تھا. وہ کوئی جمہوری تسلسل کا یا جمہوری روایات کو برقرار رکھ کر تو اقتدار میں نہیں آیا تھا. اس نے تو نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا, اور 1999 میں جو ملٹری کو ہوا تھا, جو اسٹیبلشمنٹ نے مارشل لا لگایا تھا, پرویز مشرف صاحب کا حکم تھا کہ وہ اقتدار پر قابض ہو رہے ہیں. انہوں نے آ کر PTV پر, نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر انہوں نے آ کر سپیچ کر دی کہ جی ہم اقتدار پر قابض ہو رہے ہیں. PTV پر, سرکاری ٹی وی کے اوپر آ کر وہ سپیچ کر رہے تھے کہ ہم اقتدار پر قابض ہو رہے ہیں. اور جب وہ اقتدار پر قابض ہوئے تو انہوں نے جو غلط کام کیا, جس طرح انہوں نے پھر بعد میں ججز کے ساتھ کیا, جس طرح افتخار چودھری کو انہوں نے گھر بھیجا, پھر لارڈس موومنٹ چلی, لارڈس موومنٹ میں نواز شریف نکلے, عدلیہ بحالی تحریک چلی, یہ سر پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. پتہ نہیں شہباز شریف کیا وزیر اعظم ہے, کیا وہ حکومت کر رہے ہیں, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کر کے رہے ہیں. شہباز شریف نے, میرا خیال ہے کہ اب تک بطور چیف ایگزیکٹو صرف اپنے پلڑے میں ناکامی ڈالی ہے, اور صرف نالائکی وہ ساتھ لے کر جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. ان کو, ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر, اتنے سیریس عہدے کے اوپر, ایک ایسا شخص جو پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بطور چیف ایگزیکٹو, وہ کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے اپنے کردار پر, اس کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا جائے, اتنے بڑے ادارے کے اوپر حملہ آور ہوا جائے, اتنے بڑے ادارے کے اوپر انتشاری ٹولہ حملہ کر دے, فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائے, 9 مئی کے اندر جلاؤ گراؤ کرے, سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ کے ذریعے نقصان پہنچائے, اور ہم بعد میں مذمتی بیانات جاری کر کے کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, رولا مک گیا. ایسے نہیں چلے گا ملک. اگر ملک نے چلنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت, سویلین اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں گے, فیصلہ ہوگا. 9 مئی والوں کو تن دیں تو تن دیں. وہ اب اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, اسمبلیوں میں وہ بیٹھ کر وہ خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں. تو بہت اچھا ہے سر, اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے, DGISPR میجر احمد شریف چودھری بھی کہتے ہیں کہ کرو فیصلے, تے سر دیو فیصلے, پھر انہوں نے فارغ کرو, ان کو پکڑ کے فارغ کریں, سنائیں ان کے خلاف فیصلے, ملٹری کورٹس کو دیں اجازت, اور ان کو کہیں کہ جی آپ کو مشروط اجازت ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کو مشروط اجازت ہے, وہ فیصلے دیں اور ان کو فارغ کر دیں. لیکن شہباز شریف صاحب اپنے عہدے کے اوپر بیٹھ کر سوچیں کہ وہ کس طرح اس ملک کے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ سنگین مذاق کر رہے ہیں, اور اس عہدے پر بیٹھ کر اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.